نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری محمد الوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته تنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته قربا خواطر الظنون وعدا ملاحظة العيون والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ایک صلوات اللہ فرمائیں. نسل کوثر سے ایک آج نسل کوثر سے آج کوثر کے وجود میں ایک نئے نگینے کا مولا امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت آپ سب اہل ایمان اور اہل ولا کو مبارک ہو. اور انشاءاللہ یہ ذکر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا سبب بنے. اس ہستی کی ولادت ہے جو جس کا ایک لقب ہے عالم آل محمد. میں کیسے اس کا معنی بیان کروں کہ جس گھر میں سلونی کتابیں جس گھر میں اللہ نے وہ کتاب اتاری ہو جو کتاب یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کے سارے اسرار میرے وجود میں ہیں. اس گھر میں وہ ہستی، وہ وجود کوثر، وہ فاطمہ زہرا بھی موجود، جس کے صحیفہ فاطمیہ کا یہ عالم ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھتے تھے، امام نے جواب دیا. سبحان اللہ. تو کتنے علمی سوال ہو گئے؟ 33,000 حدیث تو خالی امام علی رضا علیہ السلام. یہ وہ علم ہے جو ابھی سارا ظاہر نہیں ہوا. ابھی دنیا علم کے پیچھے پیچھے ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ دنیا میں طاقت کا اظہار ہوتا تھا کہ کسی کے پاس زمین کتنی ہے. جی، جس کے پاس زمین زیادہ ہوتی تھی کہتے تھے کہ یہ بڑا طاقتور ہے. نتیجتاً تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں امپائرز گزری ہیں جو دنیا کے کتنے بڑے علاقوں پر ان کی حکومت تھی. وقت گزرا، دنیا کے اندر انڈسٹریل ریولیوشن آیا، مشینوں نے ترقی کرنا شروع کی اور نتیجے میں اب طاقت کا اینگل چینج ہو گیا. یوں سمجھیں کہ جیسے ٹرین کا کانٹا نہیں چینج ہوتا، کانٹا چینج ہو گیا. اب طاقتور وہ ہے جس کے پاس مشینیں زیادہ ہیں، فیکٹریاں زیادہ ہیں، ٹیکنالوجی زیادہ ہے.
اب زمانہ اس سے تھوڑا سا اور آگے جا رہا ہے. اب علی والوں کو کیا کرنا ہے اس زمانے میں؟ ابھی 25 اپریل آپ نے خبر سنی ہوگی. ابھی آج کیا تاریخ ہے؟ 11 جون ہے. 25 اپریل تقریباً 2 ماہ پہلے ایلن ماسک نے ایک چیز خریدی ہے, ایک سودا کیا ہے $44 بلین کا. بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کا بجٹ بھی اتنا نہیں. اس نے کیا خریدا ہے؟ زمین نہیں خریدی, فیکٹریاں نہیں خریدی, ایک ایسی چیز خریدی ہے جو جیب میں بھی آ سکتی ہے. ایک ایسی چیز خریدی ہے جس کا کوئی میٹریلسٹک وجود نہیں ہے, میٹر نہیں ہے, نظر آنے والی دنیا نہیں ہے. وہ 44 بلین کا جو خریدا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ خریدا ہے. یعنی فضا میں, ہواؤں میں ایک چیز موجود ہے جس کا سودا اتنا ہوا ہے ابھی 25 اپریل کو. تو آنے والی دنیا جو ہے وہ دنیا مادی دنیا کی بجائے اب دنیا جس طرف سفر کر رہی ہے, جس چیز میں اب انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ ایک ورچوئل دنیا ہے. ایک ایسی دنیا جو تخیلاتی ہے, امیجنیشن کی دنیا ہے. یعنی آنے والے دور میں پاورفل وہ ہوگا جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہو. Am I right? اور ڈیلی جو ہے انسان اس وقت تقریباً 50 ٹیرا بائٹ ڈیٹا ڈیلی شیئر ہو رہا ہے. اور اب خریداری کے سٹائل بھی کنونشنل سے دوبارہ ورچوئل کی طرف جا رہے ہیں. ابھی آپ کے علم میں ہوگا, خصوصاً یہ نوجوان تو رہتے ہیں معمولاً ان معلومات کے ساتھ, 1 منٹ میں $1 ملین کی کموڈیٹیز پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے within 1 منٹ. لہذا خریداری کے کنونشن سٹائل چینج ہو رہے ہیں. آنے والے دور میں ابھی شروع ہو گیا ہے معاملہ کہ سلیوری کے اور غلامی کے انداز بدل گئے ہیں. آنے والے دور میں بلکہ اب شروع ہو گیا ہے تقریباً, اب ہمارے فیصلے ہم نہیں کریں گے, ہمارے فیصلے یا ٹویٹر کرے گا یا فیس بک کرے گا. فیس بک 2 لفظ ہے نا, ایک ہے فیس بک, ایک ہے بک. فیس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کی آپ نے شناخت کرنی ہے تو کہاں سے ہوگی؟ باڈی میں سے. کون سا حصہ ہے جس سے پتا چلے گا فلاں صاحب فلاں ہے؟ تو چہرہ ہی بتائے گا نا. اب اس چہرے کی سائنس میں نہیں جاتا. چہرہ جو کچھ ہے چہرہ بتا دے گا کہ یہ کون ہے. چہرہ اتنا طاقتور ہے کہ کہنا پڑ گیا علامہ اقبال کو, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. یہ جو اہل بیت کے چہروں کے دیکھ کے منافق مومن ہو جاتا تھا, یہ چہرے کا کمال. یہ اللہ نے اپنے نمائندوں کو بھیجا تاکہ ان کے چہروں کو دیکھ کے انسانوں کے قلب. ایک صلوات پڑھیں گے انشاءاللہ. بڑی ڈھیلی صلوات ہے یہ. تو فیس بک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بک ہے وہ آپ کے فیس میں ہے اور وہ آپ نے فیس بک میں بک کر دی. کیوں؟
ڈیلی ہم جو تصویریں اتارتے ہیں اور فٹافٹ واٹس ایپ پہ شیئر ہو جاتی ہیں، اس وقت ڈیٹا کی صورتحال یہ ہے کہ ہر آدمی کیا سوچتا ہے، کیا دیکھتا ہے، اس نے آئندہ زندگی میں کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کون سی زندگی کے اندر چیزیں تبدیلی، یہ جو کچھ میں شیئر کر رہا ہوں روزانہ، جو تصویریں شیئر کرتا ہوں، جو ویب سائٹس کو میں چیک کرتا ہوں، کس کو لائک کرتا ہوں، کس کو ڈس لائک کرتا ہوں، کون سی سائٹس کو میں زیادہ چیک کرتا ہوں، کون سی سائٹس میری فرینڈ ریکویسٹ کی لائن دیکھی جائے گی کیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کی شخصیت کیا ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی اور پرووائڈ نہیں کرتا تو آپ کو اس کے ذریعے ہر چیز پرووائڈ ہو جائے گی۔ فوڈ آپ کو جسٹ ایٹ والے دے دیا کریں گے، پانڈا فوڈ والے دے دیں گے، کتاب خریدنی ہے تو ایمیزون دے دے گا، کسی سے دوستی کرنی ہے تو آپ کو فیس بک بتا دے گا، شادی کس سے کرنی ہے وہ بھی آپ کو والدین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی تو ڈیٹا جو ہے اتنا زیادہ زندگی کے اندر ہم نے شیئر کر دیا ہے کہ اب آئندہ ہماری لگامیں اس کے پاس ہوگی جس کے پاس آپ کا ڈیٹا موجود ہے۔ میں کس عقیدے کا مالک ہوں، میں کس امام کو مانتا ہوں، وہ امام جو یہ کہتا تھا منبر پر، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بات سمجھنے والی ہے، وہ کیا کہ اگر اس ڈیٹا کے اس خطرے سے بچنا چاہتے ہو تو ایک پناہ چاہیے، ایک شیلٹر چاہیے، ایک بڑا طاقتور شیلٹر چاہیے۔ ایک بات جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے یہ جو جملہ فرمایا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم من طرق الارض طرق السماء، میں زمین کی نسبت آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں، یہی ہے نا ترجمہ، میں زمین کی نسبت آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے مولا نے اپنے اس فرمان میں زمین اور زمین کے ڈیٹا کے حوالے سے، زمین پہ انفارمیشن کتنی ہے، مولا نے زمین کو لفٹ ہی نہیں کرائی۔ فرمایا میں زمین کی نسبت آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ 3 ڈائمینشنل دنیا ہے، لینتھ، ویڈتھ اور ہائٹ، چوتھی ڈائمینشن ابھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اس زمین کے اوپر ہے یہ انہی 3 ڈائمینشنز کے اندر ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ 3 ڈائمینشن کی دنیا کتنی خوبصورت ہے، سبحان اللہ۔ وہ پوچھا نا کسی نے، غالباً حضرت ابو ذر تھے، ایک میدان میں گئے تو دیکھا کہ چیونٹیوں سے بھرا ہوا ہے میدان، تو کہنے لگے، امیر المومنین کے ساتھ تھے، کہا مولا چیونٹیاں کتنی زیادہ ہیں؟ تو علی مسکرائے، فرمایا علی ان چیونٹیوں کی تعداد بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنی ہے اور مادہ کتنی ہے۔ تاریخ کے اور آنکھ میں تولو ناری کو، تاریخ کے اور آنکھ میں تولو ناری کو، ہم جیسا حقی کبھی بولو ناری کو، وہ عرش کے منبر کا
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سائل آیا، اس سائل نے سوال کیا، امام نے جواب دیا، کہا مولا آپ کو ساری باتیں معلوم ہیں؟ تو جواب میں ایک جملہ جو ارشاد فرمایا میں اس پہ توجہ چاہوں گا. فرمایا کہ ہم سمندر کا حجم اور والیوم کتنا ہے جانتے ہیں، اور ہم سمندر کے اندر موجود قطرے کتنے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. لہذا علی نے اس 3 ڈائمنشنل دنیا کی بات نہیں کی، بات کی ہے اس سے بالاتر کی. دیکھو جب ڈائمنشن میں اضافہ ہوگا تو حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا، کمپلیکیشن میں اضافہ ہو جائے گا، انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے گا. اب اگر یہ 3 ڈائمنشن ہو جائے 4 تو معاملہ بڑھ گیا آگے، اگر یہ ہو جائے 5 تو معاملہ اور بڑھ گیا. میرے ساتھ رہیں. اگر یہ ڈائمنشن ہو جائے 6، ساتھ ہی ہے نا جی اور اگر یہ ڈائمنشن ہو جائے 100، اللہ اکبر، اگر یہ ڈائمنشن ہو جائے انفینیٹیو، تو کائنات کے اندر خالق نے جو چیز خلق کی ہے، علی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا یہ تعداد، یہ ڈیٹا تو علی بھی جانتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ ان کا خالق بنانے والا پروردگار ہے. کل قرآن حق دا امام نعرے ابو حبیب نباجی لکھا ہے تاریخ میں. نباج ایک علاقے کا نام ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک جامع مسجد تھی جہاں پہ حاجی آ کے ٹھہرتے تھے. تو ایک روز یہ ہوا کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ مسجد میں، اسی مسجد کے اندر، مسجد میں ممبر کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر بیٹھے ہیں اور بہت سارے لوگ آئے. تو میں بھی وہاں پہنچا تو حضرت مسند کے اوپر تشریف فرما ہے. میں قریب گیا تو حضرت نے آپ کے پاس کھجوریں کچھ پڑی تھیں اور وہ کھجور کا درخت کی جو ٹہنی ہے اس کا بنا ہوا ایک ٹوکرا سا تھا. تو حضرت نے کھجوریں اٹھائیں اور مجھے دی. کہتے ہیں میں نے خواب میں گنی تو وہ 18 تھی، 18. میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو ہاتھ میں چکناہٹ بھی موجود تھی. اس کا مطلب ہے عالم خیال کو خیال نہ سمجھو. ایک دنیا ایسی ہے جس کا اس دنیا کے اوپر اثر و تاثیر، افیکشن موجود ہے. کہتا ہے میں نے ان 18 کھجوروں سے یہ سمجھا کہ غالباً یہ اشارہ ہے کہ میری زندگی 18 سال ہوگی. تو کچھ دن گزر گئے، تقریباً 20 ایک دن گزر گئے. تو اعلان ہوا کہ اسی جامعہ مسجد میں رسول اللہ کا بیٹا علی ابن موسیٰ رضا تشریف لائے. امام تشریف لائے ہیں تو میں بھی زیارت کے لیے چلا گیا. میں نے وہی منظر دیکھا جو خواب میں دیکھا تھا. اللہ اکبر. میں نے وہی منظر دیکھا جو خواب میں دیکھا تھا. تو میں قریب چلا گیا اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جیسی مسجد کے اندر پیغمبر اکرم کے پاس کھجوریں پڑی تھیں، اسی طرح کا وہاں ایک ٹوکری پڑی تھی اور اس میں کھجوریں تھیں. تو میں جب قریب گیا تو امام رضا علیہ السلام نے کس کی
بات کر رہا ہوں عالم آل محمد. تو مولا نے کھجوریں اٹھائیں اور اٹھا کے دی اس کے ہاتھ میں. اس نے ہاتھ میں رکھی کھجوریں, گنی تو 18 تھی. کہا مولا کچھ اور عطا کریں گے؟ فرمایا جتنی جد نے دی تھی اگر زیادہ دی ہوتی تو تجھے زیادہ مل گویا یہ وہ عالم آل محمد ہے جو تیرے دماغ کی, تیرے ذہن کی حرکتوں کا بھی مطالعہ کرتا ہے. کیا بات ہے, تو کیا سوچتا ہے, تو کیا کرتا ہے, اس کے اوپر بھی اس کا احاطہ ہے. تو نے خواب میں کیا دیکھا, کسی عالم میں کیا ہوا تیرے ساتھ, عالم آل محمد وہ ہے جو تیرے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات کیا فرمائیں گے انشاءاللہ. راوی کہتا ہے کہ ہم شہر توس کے قریب پہنچے تو امام ہشتم کے میں ساتھ تھا. قریب پہنچے تو شہر کی جو دیواریں ہیں اس کے قریب ہوئے تو کچھ لوگ آ رہے تھے اور وہ گریا کر رہے تھے. تو ہم نے دیکھا قریب پہنچے تو ایک جنازہ تھا. ظاہر ہے کہ اس کے ورثاء تھے جو کہ اس کے ساتھ تھے اور وہ گریا کر رہے تھے. میں نے دیکھا کہ امام اترے اپنی سواری سے اور اتر کے امام نے اس کے ساتھ جنازے کے ساتھ جو ہے تشییع کی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہمارے کسی شیعہ کے جنازے میں شرکت کرے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. کہتے پھر میں نے دیکھا کہ جنازے کو زمین پہ رکھا گیا. امام قریب گئے اور جا کے امام نے اس شخص کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا. امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات پر محمد و آل محمد. مولا نے ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنے کے بعد مسکرائے. مسکرا کے ارشاد فرمایا تجھے بہشت کی بشارت میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. تجھے جنت مبارک ہو. تو بہرحال معاملات جب مکمل ہو گئے تو میں گیا مولا کی خدمت میں. کہا مولا آپ کو کیسے معلوم ہے کہ اس کی اگلی دنیا جو ہے بہشت کی؟ فرمایا کہ تمہارے اعمال روزانہ صبح و شام ہمارے پاس. صلوات پر محمد و آل محمد. لیکن امام کا ایک لقب ہے امام رؤوف. ایسے ہی نا, جس نے کسی نے سمجھنا ہو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے وہ ان کو دیکھ لیں. امام رؤوف. کیسا رؤوف؟ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام جو ہے وہ ایک جگہ موجود تھے غالباً مدینے میں. تو خراسان کا ایک شخص جو ہے وہ آیا. تو خراسان کا رہنے والا تھا. جیسے ہی محفل میں آیا تو کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, اے فرزند پیغمبر آپ پر سلام ہو. میں حج کے لیے آیا تھا اور میرا سامان جو ہے وہ کہیں چوری ہو گیا. اب میں نے واپس جانا ہے تو بس اتنا انتظام فرما دیں کہ میں واپس چلا جاؤں. غریب نہیں ہوں میں, لیکن مشکل پیش آ گئی ہے. جی تو ممکن نہیں ہے. ممکن ہے کہ ایک آدمی پیسے والا ہو لیکن کبھی مشکل بھی آ سکتی ہے اس پہ. کہا مولا مشکل میں ہوں تو مدد فرمائیے. تو پبلک بیٹھی تھی, کافی سارے لوگ. تو راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام نے اس کی بات کو سنا
اور وہ شخص بیٹھ گیا اور اس کو کوئی جواب نہیں دیا. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ سارے چلے گئے. یہ قابل غور ہے، میں نتیجہ لینا چاہوں گا، اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. امام نے سب کے سامنے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی. اس کے بعد ایک آدمی بچ گیا پیچھے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب سب لوگ چلے گئے تو اب امام نے گھر کے ایک طرف گئے اور ایک دیوار تھی چھوٹی سی، تو بیت الشرف میں گئے اور ایک تھیلی جو ہے وہ اٹھائی اور اس میں 200 اشرفیاں تھیں. 200 اشرفیاں کافی بڑی دولت ہوتی ہے. تو بہرحال وہ اشرفیوں کی ایک تھیلی جو ہے امام نے اٹھائی اور کہا کہ بندہ خدا اس دیوار کے اس طرف آ جاؤ. دیوار کے اس طرف آ جاؤ، سامنے نہیں، دیوار کے اس طرف. وہ آ گیا ادھر اور ادھر سے دیوار کے اوپر سے امام نے وہ تھیلی دی اور کہا بسم اللہ، یہ لے جاؤ اور جاؤ جب تو جیسے تمہارا وعدہ ہے اس کو ہماری طرف سے صدقہ جو ہے وہ دے دینا. وہ بندہ خدا چلا گیا. تو میں نے امام سے پوچھا، اب اس جواب میں موجود ہے کہ امام رؤوف کس کو کہتے ہیں؟ امام کریم کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو تمہاری عزتوں کا پاسبان کہتے ہیں، جو انسانی عزتوں کا پاسبان ہو اس کو کہتے ہیں امام رؤوف. امام نے جواب دیا، فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جب میں یہ تھیلی دوں، یہ پیسے اس کو دوں، یہ رقم دوں تو میں اس کے چہرے پر سوال کی شرمندگی کے آثار نہیں، سوال کی شرمندگی کا احساس میں اس کے چہرے پر نہیں دیکھنا چاہتا تھا. اس لیے یہ تھیلی میں نے اس وقت دی تاکہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میں دے رہا ہوں اور وہ لے رہا ہے. اسی لیے باقی سب کے سامنے بھی اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تاکہ اس کی عزت محفوظ رہ جائے. اس کا مطلب ہے اگر کسی کی مدد کرنی ہو. اب آگے جملہ ارشاد فرمایا امام نے، فرمایا اگر کوئی کسی کی مدد کرے چھپ کے، اعلان نہ کرے، اعلان کیے بغیر کسی کی ہیلپ کرے، تو امام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اس طرح کسی کی مدد کرے گا کسی مومن کی تو اس طرح مدد کرنا 70 حج کا ثواب ہے ایک مدد کرنے کا. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں گے. میں نے سرنامہ کلام میں کیا پڑھا تھا؟ انا اعطینا الکوثر. یہ ہیں تھوڑے لیکن ان کا تھوڑا اتنا کثیر ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا دیا؟ کوثر. اللہ سب کچھ تو دے چکا تھا. اللہ پروردگار بلکہ کیا دیا، کب دیا، ایک جمل میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ ہے اس کا ایک دو جملے. اس خطبے میں بی بی نے اللہ کی توحید بھی بیان کی، اس کے بعد اپنے بابا کے فضائل بیان کیے. وہ فضائل کیا ہیں؟ اشہد ان ابی محمد عبدہ و رسولہ. بالکل دنیا والوں سنو، میرے بابا اللہ کے رسول اور اس کے عبد ہیں. میں لفظ نہیں خالی ترجمہ آگے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میرے بابا کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا، میرے بابا کو اللہ نے مجتبی بنایا، میرے بابا کو اللہ نے مقام رسالت پہ فائز کیا، میرے بابا کو اللہ نے سب کچھ دے دیا. یہ بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ میں گواہی دیتی ہوں اشہد ان ابی
محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ کون گواہی دے رہا ہے؟ وہ گواہی دے رہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور کوثر ابھی عالم وجود میں عطا نہیں ہوا۔ اللہ نے نبی کے آنے سے پہلے گواہ وہ بن رہی ہے، گواہی اسی وقت صادق آئے گی جب شاہد اور مشہود کا زمانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا دے رہا تھا، مصطفیٰ لے رہے تھے، گواہی اس زمانے کی ہے جب گواہی دی جا رہی ہے۔ گویا ادھر عطا ہو رہا تھا، ادھر وصول ہو رہا تھا۔ میرے بابا محمد اللہ کے رسول اور عبد ہیں۔ اللہ نے مصطفیٰ بنایا، مجتبیٰ بنایا، مقام رسالت پہ فائز کیا، اللہ نے قرآن دے دیا۔ کب کی بات ہے؟ اذ الخلائق مکنونۃ بالغیب، جب ساری کائنات پردہ غیب پروردگار ایسا نبی جس کے بارے میں تو کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور جس کے اٹھنے کی تو قسمیں کھاتا ہے، جس کی چادر کی تو قسمیں کھاتا ہے، جس کے تو اتنے فضائل بیان کرتا ہے، سب کچھ تو دے دیا، اب کیا تھا جو تو وعدہ کر رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو۔ بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، پروردگار کی بارگاہ میں اس کا مطلب ہے نبی نے مانگا تو مانگنے کے بعد ملا بھی اور راضی بھی ہو گئے، اس لیے کہ نبی کا دغدغہ خاطر کیا تھا کہ میرے بعد قرآن نے قیامت تک رہنا ہے، دین و شریعت نے رہنا ہے، کوئی ایسا انتظام ہو پروردگار تیرا دین بھی باقی رہے، میری محنتیں بھی باقی رہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایسا وجود دے رہا ہوں جو نبوت و امامت کے مابین ہوگا، یہی مرکز ہوگا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کوثر کا وجود ہم فاطمہ وابوہا وبعلوہا وبنوہا، بنوہا میں ایک وجود کون سا ہے؟ علی ابن موسیٰ رضا یہ کوثر کا تسلسل ہے، یہ کوثر کا وجود ہے۔ علی ابن موسیٰ رضا، رضا بھی آپ کا ایک لقب ہے۔ یہ کسی نے امام محمد تقی علیہ السلام سے کہا مولا ہم نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رضا کا جو لقب ہے، یہ رضا کا جو لقب ہے یہ مامون نے دیا تھا آپ کے والد گرامی کو۔ میں عرض کروں گا کہ اس خاندان میں کون کون مقام رضا پہ فائز ہے؟ سارے ہیں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ سب مقام رضا پہ فائز ہیں۔ آپ کیا حساب لگا سکتے ہیں کہ جب رضاؤں کے مظہر مل کے کہیں کہ یہ رضا ہے؟ کہا مولا ہم نے سنا ہے کہ مامون، لوگ کہتے ہیں کہ مامون نے یہ لقب دیا ہے آپ کے والد گرامی کو۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، یہ لقب اللہ نے دیا ہے میرے والد کو۔ پیغمبر نے اپنے اس بیٹے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہے جو جس سے خدا بھی راضی ہے، جس سے اہل بیت بھی راضی ہیں،
تو میں نے کہا مولا آپ تو سب مقام رضا پہ فائز ہیں، تو آپ کے والد کا الرضا کا لقب جو ہے اس میں کیا خصوصیت ہے؟ آپ کے دل ایمان سے جگمگا اٹھیں گے اس جواب کے ساتھ کہ مولا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہم سب رضا کے مقام پہ فائز ہیں، لیکن میرے بابا کی رضا سب سے مختلف ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بابا جو مقام رضا پر فائز ہیں، ان کی رضا کے فائز ہونے کا معنی بالکل مختلف ہے۔ فرمایا کہ دیکھو ہم سے اللہ راضی ہے، ہم اللہ سے راضی ہیں، ہم مقام رضا پہ فائز ہیں، اور ہمارے چاہنے والے ہم سے راضی ہیں۔ یعنی گویا یہ ہے کہ ہم میں اور ہمارے بابا میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے فرمایا کہ ہمارے تو خدا راضی ہے، ہمارے چاہنے والے راضی ہیں، اہل ایمان راضی ہیں، لیکن علی ابن موسیٰ رضا کیسا راضی ہے؟ یہ ایسے راضی ہیں کہ علی ابن موسیٰ رضا سے اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہیں، اہل بیت بھی راضی ہیں، دوست بھی راضی ہیں، مسلمان بھی راضی ہیں، چاہنے والے بھی راضی ہیں۔ ایسا ہے کہ گویا اس کے ساتھ نہ فقط اپنے راضی ہیں، دشمن بھی اس کے اوپر راضی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا امام رضا علیہ السلام کا حرم مطہر تاریخ موجود ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے، ورق کردانی کیجئے تاریخ کی، کہ امام رضا کا وہ حرم ہے جہاں حتیٰ تاریخ میں بڑے بڑے اہل سنت کے سکولرز علماء آئے اور آ کے انہوں نے یہاں پہ دعائیں مانگی ہیں۔ بس ایک آخری واقعہ سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شاہ عباس ایک بڑا ایران کا ایک گزرا ہے بادشاہ، اس نے ایک منت مانی شاہ عباس نے۔ یہ واقعہ لکھا ہے غالباً مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی مرحوم نے، کہ اگر یہ میری منت پوری ہو جائے تو میں پیدل مشہد مقدس کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ منت پوری ہو گئی۔ اب شاہ عباس نے کہا کہ ابھی میں جاؤں گا۔ وہ جو قریبی تھے صحابہ کرام، انہوں نے مشورہ دیا، کہا کہ آپ بادشاہ ہو تو پیدل تو ٹھیک نہیں ہے، ہماری رائے، امام کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ پیدل جائیں یا سوار جائیں، تو بہتر ہے آپ کسی سواری کا انتخاب کریں۔ جب زیادہ اسرار اور تکرار ہوا تو کہا ٹھیک ہے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ استخارہ کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے جب موسیٰ ملنے کے لیے گئے تھے تو کیا فرمایا تھا؟ وہ آیت نکلی، آیت یہ تھی کہ جب پوچھا کہ میں امام کی بارگاہ میں کیسا جاؤں تو آیت یہ نکلی فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تم وادی مقدس میں ہو، اپنی نالین کو اتار کے آؤ۔ تو شاہ عباس کہنے لگا میرے لیے مشکل مسئلہ تم نے اور مشکل کر دیا ہے، پہلے پیدل جانا تھا، اب جوتے اتار کے جاؤ۔ کہتے ہیں 28 دن لگے اصفہان سے مشہد جاتے ہوئے، اور اس سفر کے دوران جب پتہ چلا کہ شاہ جا رہا ہے تو گویا اس سفر کے نتیجے میں اللہ نے جو مولا نے جو برکت ڈالی، اس سفر کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ شیعہ ہو گئے۔ علی مولا کا کلمہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ شاہ عباس پہنچا بہرحال۔ مختصر یہ کہ اب مشہد مقدس کا جو حرم ہے اس کی تعمیر کے لیے انتظام کیا گیا۔ ایک جو صحن ہے ابھی بھی جو زائرین گئے ہیں وہاں پہ، صحن انقلاب اس کو کہتے ہیں، یہ وہ صحن ہے جو کہ شاہ عباس کے زمانے میں بنا، اور اس کا سارا نقشہ وغیرہ جو ہے وہ شیخ بہائی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جو اپنے زمانے کے بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ تو جناب شیخ بہائی نے جب دروازے پہنچ گئے تقریباً آخر میں، اب ان کو مکمل کرنا تھا، تو شیخ بہائی نے
معماروں کو روک دیا، کہا کہ میں جو ہے وہ جا رہا ہوں سفر پہ، واپس آؤں گا تو اس کی تعمیر جو آپ مکمل کریں۔ مختصر یہ کہ اب شیخ تو چلے گئے، اب پیچھے امام رضا خواب میں آئے شیخ عباس کے، کہا کہ یہ جو ہے نا دروازے جو ہے ان کو مکمل کرو۔ کہا مولا وہ تو شیخ بھائی کے ذمہ ہے کہ یہ سارا معاملہ مکمل کریں۔ فرمایا کہ شیخ کو کہنا اپنا گھر اس طرح بناؤ، یہ ہمارا حرم ہے، ہمارے ارادے کے مطابق بناؤ۔ اب جب شیخ آئے تو دروازے بن چکے تھے، کہا کہ بھی میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا۔ امام رؤف ذرا سمجھیے کون ہے، میں نے منع نہیں کیا تھا، کہا ہمیں شاہ نے کہا ہے۔ گئے شاہ کے پاس، تو جب شاہ کے پاس گئے تو شاہ نے اپنی داستان سنائی، کہا مولا نے امر کیا تھا کہ مولا نے یہ کہا ہے شیخ بہائی سے کہو یہ ہمارا حرم ہے، اگر اس طرح بنانے ہیں دروازے تو اپنے گھر کے بناؤ، ہمارے حرم کے نہ بنا۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ بھائی زارو کتار رونے لگے، کہا شیخ خیر تو ہے کیوں روتے ہو؟ کہا سمجھ میں آ گئی، میں گیا تھا اصفہان کوئی ایک تعویذ لینے کے لیے کہ وہ میں لاؤں گا اور تعویذ رکھوں گا یہاں پہ اس دروازے میں، اور اس تعویذ کا اثر یہ ہوگا کہ اس دروازے سے گناہگار اندر نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مولا کو گویا پسند نہیں آیا، فرمایا کہ اس دروازے کو سب کے لیے کھول دو، یہ دروازہ امام رضا کا دروازہ ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار ہماری اس اطاعت و بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں مولا امام رضا کا صحیح عاشق بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ دنیا میں ظلم و کفر و نفاق کو نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، مومنین کے درمیان اتحاد و محبت کے رشتوں کو مستحکم فرما، ہمارے آقا اپنی آخری حجت کے جلد ظہور فرما، ہمیں مولا کے عاشقوں میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بنبینا و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات بر محمد۔ ماشاءاللہ، تقبل اللہ، قبول کریں۔